اٹیکس ختم ہو جائیں گے. یہ بیان انہوں نے ہمارے نیشنل اسمبلی میں دیا تھا اور یہ ان کو ایڈوائس دی گئی تھی وہاں پہ ہمارے واشنگٹن میں جو بیٹھے ڈپلومیٹ سے, انہوں نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کمزوری ہے, ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک فلیور ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں امریکن پالیسی کے متعلق, جو بالکل اس وقت غلط ہے. اچھا وٹو صاحب, اب یہ جو صورتحال ہے یونینیمٹی نظر نہیں آ رہی ویوز میں. اب جو آپ نے سفارشات کا ذکر کیا وہ تو بڑی ہی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ سفارشات جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی لے کے آ رہی ہے, متفقہ سفارشات ہیں. لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس مسئلے پہ ہمیں یونائٹڈ نظر نہیں آ رہے. اور ہمارے سامنے پنجاب کی صورتحال بھی ہے جو اب تھوڑی سی اسمبلی ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ دوبارہ وہ خراب ہو سکتی ہے. تو یہ پنجاب کی صورتحال جو ہے اس کے اثرات اسلام آباد میں آپ کو نہیں نظر آ رہے, منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ میر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ذکر جو کر رہے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم کا, ڈرون اٹیکس کا, اور ہماری پاکستانی قوم کے رول کا یا ہماری حکومت کے رول کا, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا رول اور بہتر ہو جائے گا اور قومی امنگوں کے مطابق ہو جائے گا. کیونکہ میرے خیال کے مطابق یہ جو سچویشن اس وقت ہے, انٹرنیشنل سچویشن یا وار اگینسٹ ٹیررزم جیسے بڑے مسئلے ہمارے سامنے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کئی ہمارے اندرونی مسئلے ہمارے سامنے ہیں, ان کو ریزالو کرنے کا واحد حل جو ہے وہ ہماری نیشنل یونٹی ہے, ہماری قومی مفاہمت ہے. اور دیکھیں قومی مفاہمت میں لوگ گر گر کے سنبھلتے ہیں. جی, سیاستدان کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, یہ سیاستدان بھی انسان ہے, ان سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لغزشیں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ تھوڑی جو لغزش ہوئی ہے اس کے بعد سنبھل گئے ہیں. آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ ججز صاحبان بحال ہو گئے ہیں, پنجاب سے گورنر رول اٹھا لیا گیا ہے اور موقع دیا گیا ہے کہ میاں صاحبان کی بحالی ہو جائے سپریم کورٹ سے, اور اس کے بعد اسمبلی جو ہے اس کا سیشن کال کیا جائے. تو آپ کو ایک ایک چیز میں مفاہمت کا پہلو نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے, بالکل نظر آ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ فارورڈ بلاک بھی نظر آ رہا ہے کہ مفاہمت کا پہلو تو نظر آ رہا ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور اب یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ, آپ لوگ بھی بحال ہو گئے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ کابینہ میں بیٹھو, حکومت میں بیٹھو, ہم دعوت دیتے ہیں. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ دعوت دیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مرکز کی کابینہ میں بیٹھیں, آپ ہمارے ساتھ کابینہ میں بیٹھیں. اب تو مسئلے ٹھیک ہو گئے ہیں, جو آپ کی ڈیمانڈز تھی وہ پوری ہوگی. آپ ججز کی بحالی چاہتے تھے, ججز بحال ہو گئے اور ایگزیکٹو آرڈر سے بحال ہو گئے. اور آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم کام کرنے کو تیار ہیں. ہم نے جو ہے وہ ابھی پارلیمنٹ میں ریزولوشن آئے گا جس میں اسپیکر کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ساری جماعتوں پہ مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو 17ویں ترمیم پہ اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اپنے سفارشات پیش کرے. تو میں سمجھتا ہوں کتنی خوش آئند بات ہے, قومی زندگی میں, قومی سیاست میں کتنی انقلابی تبدیلی آ رہی ہے اور پازیٹو تبدیلی آ رہی ہے. جی, منظور بٹو صاحب ہمیں کچھ اچھی خبریں بتا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آج وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو باقاعدہ دعوت دیں کہ وہ وفاقی حکومت میں شامل ہو جائیں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی صوبہ پنجاب کی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کے لیے بھی ایک کمیٹی کے بنائے جانے کی نوید بٹو صاحب دے رہے ہیں. لیکن اس وقت پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک موجود ہے جس کا تعلق مسلم لیگ قائد-اعظم سے ہے, اور یہ فارورڈ بلاک کچھ سیاسی کشیدگیاں بدستور قائم رکھنے کا باعث ہے. اس پر ہمیں گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. کہہ رہے ہیں یہ حقیقت بھی بن جائے, لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب میں اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ قائد-اعظم کا ایک فارورڈ بلاک ہے جس کے ارکان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, کیا یہ فارورڈ بلاک قومی مفاہمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ اس بلاک میں اس وقت 49 ارکان ہیں. 27 فروری کو مسلم لیگ کاف کے فارورڈ بلاک نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا تھا. 3 اپریل کو فارورڈ بلاک نے پنجاب اسمبلی میں اپنا پارلیمانی لیڈر نامزد کرنے کی درخواست دی. 7 اپریل کو مسلم لیگ کاف فارورڈ بلاک نے ڈاکٹر طاہر علی جاوید کو اپنا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے, جبکہ اس جو فارورڈ بلاک ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ جناب عطا مانکا صاحب نے کی تھی.
جاوید ہاشمی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو یقین دلا چکے ہیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ہم آپ سے مفاہمت چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو فارورڈ بلاک ہے اس کی سرپرستی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کو؟ کبھی سرپرستی نہیں کی ہم نے، 1 سال حکومت رہی ہے، کوئی ان میں سے وزیر نہیں لیا، کوئی پارلیمانی سیکرٹری نہیں لیا، اور نہ ہی یہ ہماری سرپرستی میں قائم ہوا۔ ان افراد نے، اور یہ پوری دنیا کی ویسے پارلیمنٹس میں ہوتا ہے کہ جو لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے اپنی پارٹی کے ساتھ، وہ اسے تو لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف کانشیس ہے، بلکہ کسی جگہ پہ تو اجازت بھی ہوتی ہے کہ آپ ووٹ آف کانشیس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا، اور جب ہماری حکومت چلی گئی اس وقت بھی وزارتیں دینا ہمارے پاس نہیں تھا، گورنر کے پاس تھا یا مرکز کے پاس تھا۔ انہوں نے اس وقت بھی ایکسپٹ نہیں کی اور آگے بڑھ کے آئے اور کہا کہ جی اگر آپ کو ووٹ دینے سے ہم ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو بھی ہم کانفیڈنس کا ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ اگر اتنی بڑی پرائز وہ دینے کو تیار تھے سسٹم بچانے کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو کہ ہم اگنور کر سکیں۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ کا جو قانون ہے اس میں اکثریت کی بنیاد پر انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر چن لیا ہے، وہ اس کی لیگل حیثیت جو ہے وہ اسپیکر ڈٹرمنٹ کر سکتا ہے، اور اس کو جو لا ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ جہاں تک جناب آصف زرداری صاحب کی مفاہمت کی بات ہے، ہم نے اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو بھی ہماری حیثیت ہے اس حیثیت میں یقین دلاتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم پولیٹیکل سسٹم کو آگے بڑھائیں گے، ان کو سپورٹ دیں گے، لیکن اگر ہم اپوزیشن ہونا جو ہے وہ ختم کر دیں تو یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی۔ ہمیں حزب اختلاف کا دیانت دارانہ رول ادا کر کے ہی جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے۔ جی طارق عظیم صاحب، آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب یہ جو فارورڈ بلاک ہے اس کے ارکان کی تعداد بڑھ چکی ہے اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وہ فیصلہ کریں جو آپ کی پارٹی کو اب قابل قبول نہیں ہے؟ دیکھیے جی، قانون کا فیصلہ یا قانون کیا ہے ابھی تک میرا خیال اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، چونکہ اسپیکر صاحب نے بھی اپنی رائے نہیں دی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں اور ایک ابہام ضرور موجود ہے کہ کیا اسپیکر پارلیمنٹری لیڈر کا فیصلہ کر سکتا ہے یا لیڈر آف دا اپوزیشن کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ تو اب جب رائے آئے گی اسپیکر صاحب کی اور عدالت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی حالات کی مجبوری ہے یا کرسیوں کا لالچ، کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب چونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں کولیشن گورنمنٹس بنتی جا رہی ہیں، ہنگ پارلیمنٹ ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ سینٹر میں بھی ہنگ پارلیمنٹ ہے، تو پاکستان کے لیے ایک نیا ایک تجربہ ہے۔ اب اس سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے قائدین جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو آگے لا کے کس طریقے سے اس سے وہ آپ کے لے کے چلتے ہیں آگے سیاسی جماعتوں کو۔ اگر اس کے اندر آپ دیکھیں گے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک جماعت کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے، تو یا تو ایک پوری کی پوری پارٹی جو ان کے ساتھ جوائن کرے۔ اب جیسے صدر زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں پنجاب میں حکومت بنانے کو، لیکن بیٹھیں گے ہم اپوزیشن میں، جو خود بھی ایک بڑی ایک تضاد سی چیز ہے، لیکن بہرحال اگر یہ کرنے کو تیار ہیں پھر تو فارورڈ بلاک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور وہاں پہ میجارٹی کسی کے پاس موجود نہیں ہے، جو آج کل جو چل رہی ہے وہاں بائی دا وے یہ ایک مائنارٹی حکومت چل رہی ہے، چونکہ ان کے پاس جو باقی جو ہے لوگ چاہیے ان کو میجارٹی کے لیے وہ موجود نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس